یہ جو ربیع الاول آنے والا ہے نا، اس میں 3 دن رہ گیا تقریباً. اگر ہم چاہیں درود شریف پڑھنا تو ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ کم از کم 10,000 درود شریف تو ہونا چاہیے نا، تو تحفہ ہونا چاہیے نا. کیا پیش کریں گے؟ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ جو آیت پڑھی جائے نا اس میں درود شریف پہلے ہی فرض ہے، لیکن اس وقت ڈبل فرض ہو جاتا ہے، فوراً ہی پڑھنا پڑتا ہے. درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو جائے جب بھی پڑھے یہ قبولیت کی سند حاصل ہے. اس کو کہتے ہیں تیرا جسم سن. آج کل لوگ بڑے آتے ہیں ہمارے پاس، جی میرا جسم سن ہو جاتا ہے، رات کو میں سوتا ہوں یہ میرا پاسا سو جاتا ہے، میرا بازو سو جاتا ہے. یقین مانے بڑی پرانی کتابوں میں نسخہ لکھا ہوا ہے، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے اس کا جسم ٹھیک ہو جائے گا. کیسی قیمتی بات ہے. اور میرے بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا میں بیمار ہوں، مجھے اس طرح ہے، مجھے یہ ہے، بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. فرمانے لگے ایک اونٹ قربان کرو. ایک اونٹ قربان. میں پاس بیٹھا، میں نے کہا بابا جی جناب یہ سائیکل پہ ہے، اونٹ کہاں سے لایا؟ فرمانے لگے میں لینے نہیں لے گا، ایک بار اللہ اکبر صحیح اخلاص سے کہہ دو، ایک اونٹ قربان کرنے کا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور کہتا لو اللہ اکبر. اور کبھی مزے سے سجدہ کر کے دیکھو، کبھی مزے سے رکوع کر کے دیکھو، کبھی مزے سے اذان کا جواب دے کے دیکھو. ہر کام میں مزہ چاہتے ہیں لیکن دعائیں ہماری بے رغبت ہیں. نمازیں ہماری زمین سے ہوں گا سر بسجود، زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. کبھی کوئی نماز ایسی پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار گڑگڑاتی تھی یا اللہ کوئی رات تو ایسی ہو فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے. ہمارے پاس کوئی سجدہ ایسا ہے؟ ایک دن کسی نے کہا کہ آ کے بابا جان کے پاس غلام آئے ہیں، آپ بڑی مشقت کرتی ہیں، بڑا کام کرتی ہیں، جائیں غلام لے ہیں آپ بھی جا کے. آپ نے عرض کی علی آپ جائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی مجھے تو شرم آتی ہے مانگتے. یہ کیسے بڑے لوگ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، کیسے بڑے لوگ تھے. آپ حیران ہو جائیں گے. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے. فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے بیچنے کے لیے؟ بڑا مشہور واقعہ، بہت بار سنا ہوگا، لیکن آج کے دور کی اصل ضرورت ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، میرے دیکھتے آپ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بڑے، گھاس کاٹ کے نا لوگ پیالیوں سے گھاس سڑکوں پہ بیچنے آ جاتے تھے. اپنا رزق لوگ اس طرح کما لیتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے بیچ لیتے تھے. یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ آج قرضہ مانگنے جائیں گے، آج بینک سے قرضہ لینے کی کوشش کریں گے، آج چندہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. وہ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن آئیں وہی رشتہ ہے، وہی اصل چیز ہے، وہی سلسلہ ہے، یہ وہی منہ ہے، یہ وہی خدا ہے، یہ وہی زمین و آسمان کا طاقتور مالک ہے، اور آج بھی وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی بیچنے کے لیے چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ایک کین کا پیالہ، ایک لکڑی اور کچھ چیزیں مکس کر کے پیالے بنتے تھے، میرے پاس اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 2 چادریں تھیں، اور آپ نے 131 سال عمر پائی ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک چادر وہ تھی جو دھوتی کی شکل میں باندھتے تھے، اور ایک چادر وہ تھی جو اوپر لیتے تھے، اور اس سے اپنے اونٹ کو پٹھے بھی ڈال دیتے تھے. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہماری ماں پیسے مانگے تو کہتے ہیں ماں ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں، پیسے نہ منگی، حالات بڑے خراب ہیں. لیکن عیاشیوں کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے جب تک میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ دو. آپ نے وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑا، ارشاد فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ اس بات کو پلے باندھ لینا، بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
بڑے معاملات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ برکت تو میرے اللہ نے ڈالنی ہے نا. میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کروڑوں کا مالک ہے لیکن بے چین ہے، اربوں کا مالک ہے بڑا بے چین ہے، بڑا پریشان ہے، رنگ اڑا ہوا ہے. اور ایک علامہ صاحب کو دیکھے، علامہ صاحب کتنی تنخواہ ہے، کہے گا جی 12,000. بچے کتنے ہیں جی؟ 14 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، 10 بچے ہیں. کیا حالات ہیں؟ بڑا چنگا جی، اللہ کا بڑا شکر، اتنا منہ ہے، اتنا چہرہ ہے. وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لینڈ کروزر کھڑی ہے، میں سامنے مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، رنگ اڑا ہوا ہے، پیلا زرد رنگ ہے. کیا ہوا ہے یار؟ ہیپاٹائٹس ہو گیا. میرے پاس ایک راجا ہے، اسے کم از کم 30 سال سے جگر کی بیماری ہے. میں نے اسے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں کرتا یار، کبھی کبھی روٹی کھاتا ہوں تکلیف ہو جاتی ہے، ویسے میں ٹھیک ہوں، ویسے میں فٹ ہوں. میں نے کہا کچھ چیک کرا لو. کہنے لگا کیوں؟ میرا کام چل رہا ہے. کیا کریں پھر ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر کے دیکھیں، بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ جو داڑھی ہے نا، میں آج خصوصی طور پہ نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں. آج ہم یہاں داڑھی رکھنا، ایک ایکٹر کی، انڈین ایکٹر کی نقل کر لیتے ہیں بچے. انڈین کام کرنے کے لیے ہم بڑے تیار ہیں، انڈین سٹائل میں چلنا ہم فخر سمجھتے ہیں، اور داڑھی والی کو بیوقوف سمجھتے ہیں. نہیں نہیں میرے بھائیوں، وقت آنے والے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تیرے منہ کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دیجیے. تیرے ہاتھ جو ہے یہ بولیں گے، تیرے پیر گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تینوں اندھا کر دیا جائے گا. وقت آنے والا ہے، داڑھی رکھ لیں. اللہ عز و جل کی قسم کھا کہتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا ثواب ہے. یہ سنت متواترہ ہے. میں نے ایک مسلک کے بندے سے پوچھا کہ یار یہ تیرے لیڈر ہیں جتنے تیرے مقرر ہیں، کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی نہیں تھی؟ تو اہل بیعت اطہار کا بڑا نام لیتا ہے، ان کے صدقے سے کھاتا ہے. میں گھوڑے شوڑے کی بات تو نہیں کرتا، گھوڑے مجھے سے یہ بتا دو کیا امام علی مقام کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے داڑھی نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کسی صحابی کی داڑھی نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کسی نبی کی داڑھی نہیں تھی؟ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں گزارش کر سکتا ہوں، اخلاقی طور پہ کہہ سکتا ہوں نا. آپ نے وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑا، ایک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اسے 2 درہم کا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 درہم، 1 درہم دیا جاؤ کلہاڑا خرید کے لاؤ، اور 1 درہم اپنے بال بچوں کو نان نفقہ دو. 1 درہم کا اپنے بال بچوں کو کھانا دے دو آج کے دن کا. کلہاڑا لائے، آپ نے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا، کیا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو. یہ نہیں کیا کسی غلام کو. ارشاد فرماتے بھئی آپ خود مالک ہیں، مالک بحر و بر ہیں، آپ کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں. یہ نہیں کہا کہ اس کو اتنے درہم دے دو، نہیں فرمایا جاؤ محنت کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری.